السلام علیکم ریڈرز، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ بہت محنت کے ساتھ میں ویڈیوز بنا رہی ہوں، پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ بھی لازمی کریں۔ وحشت تیرے عشق کی۔ عریش کچن میں پانی پی رہی ہوتی ہے کہ ارسل باہر سے آتا ہے اور کچن میں عریش کو دیکھ کر فوراً سے شیطانی مسکراہٹ لیے عریش کے پاس آتا ہے۔ کچن میں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا۔ فوراً سے آ کر عریش کو پیچھے سے ہگ کرتا ہے اور عریش کی گردن پر کس کرتا ہے جو دوپٹے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ عریش ارسل کو پہچان جاتی ہے، مگر کچن میں اس طرح کی حرکت کی وجہ سے وہ کافی زیادہ بوکھلا جاتی ہے۔ ارسل، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، عریش پریشانی کے ساتھ بولتی ہے۔ ارسل عریش کا رخ سیدھا کرتا ہے اور بولتا ہے، میری جان، میں تمہیں پیار کر رہا ہوں اور تمہیں صرف میری پرواہ ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں۔ ارسل نے یہ بات کافی سنجیدگی کے ساتھ کہی اور وہ اپنے ہونٹ پھر سے عریش کی گردن پر رکھ گیا۔ اس مرتبہ دوپٹہ سائیڈ پر کرنا نہ بھولا۔ عریش کا دھیان اس بات پر تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ وہ ارسل کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر ارسل کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ ارسل گردن سے ہو کر اس کے چہرے کی طرف آیا تو اس کے گال کو شدت سے چوم گیا۔ گال کے بعد جب عریش کے ہونٹ کی طرف آیا تو عریش نے فوراً سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارسل نے بدمزہ ہو کر عریش کی طرف دیکھا تو عریش نے فوراً سے آنکھیں جھکا لیں۔ وہ ہم کچن میں ہیں اس ٹائم، کوئی آ جائے گا، عریش نے ارسل سے بمشکل بولا۔ ارسل نے غصے کے ساتھ بولا، چائے لے کر فوراً میرے روم میں آؤ۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ عریش نے پیچھے سے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے سوچا، اب میں کیا کروں گی؟ اب تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبائے بولی۔ ادھر شہریار پاگل ہو رہا تھا حور کے پیچھے۔ وہ حور کو ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، حتیٰ کہ وہ ہاسٹل میں بھی پتہ کر چکا تھا، مگر حور وہاں پر بھی حور کا ریئل پتہ ہاسٹل نوٹ بک میں بھی نہ تھا۔ شہریار کا دل کہہ رہا تھا وہ ہر جگہ کو آگ لگا دے۔ وہ بے چینی جو حور کو اپنے پاس پا کر ختم ہوئی تھی پھر سے شروع ہو گئی تھی، اور دوسری طرف مراد ہانیہ کو مسلسل کالز کر رہا تھا، مگر ہانیہ کا نمبر آف ہونے کی وجہ سے رک گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے چل رہا تھا، نمبر اب آف کر دیا ہے۔ آنے دو کل یونیورسٹی، پوچھوں گا اس سے، مراد سوچتا ہوا غصے کے ساتھ اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور ہانیہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک دفعہ تم میری دسترس میں آ جاؤ، پھر گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ مراد یہ سوچ کر تکیے کو سینے سے لگائے آنکھیں بند کر گیا اور کب نیند کی وادی میں چلا گیا پتہ ہی نہ چلا۔ عریش جب چائے بنا کر ارسل کے کمرے میں دینے آئی تو ارسل نہا کر باہر نکلا تھا۔ عریش نے شرم سے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں اور ارسل کے چوڑے سینے کو دیکھ کر عریش کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ عریش چائے رکھ کر وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ ارسل نے عریش کو اپنی طرف کھینچا اور سیدھا بیڈ پر دھکا دیا۔ عریش گھبرا گئی اور گھبرا کر بیڈ پر گر گئی اور گھبرائی ہوئی نظروں سے ارسل کو دیکھنے لگی کہ کیا ہوا آپ کو؟ عریش نے مشکل سے بولا، میری جان، آپ سے پیار۔ اور کیا؟ ارسل یہ کہہ کر عریش کے اوپر جھک گیا اور عریش کے دوپٹے کو اس کے تن سے جدا کیا۔ عریش کے جسم کے خوبصورت نشیب و فراز ارسل کو بہکا رہے تھے اور ارسل بہکنا بھی چاہتا تھا، مگر وہ کافی حد تک اپنے آپ پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ وہ عریش کے جسم کو بے تابی سے دیکھ رہا تھا اور ارسل کے اس طرح دیکھنے پر عریش شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے جانا ہے، عریش نے بمشکل بولا۔ ارسل مسکراتا ہوا عریش پر جھکا، چلی جانا،
مگر پہلے مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ارسل یہ کہہ کر عریش کے نرم و ملائم ہونٹوں پر جھکا اور ان کو چومنے لگا۔ ارسل کے لمس میں شدت تھی۔ کافی دنوں کے بعد وہ عریش سے تفصیلی ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنی بے تابی خود ہی عریش پر عیاں کر رہا تھا۔ ارسل کے ہاتھ عریش کی شہرت کو سہلا رہے تھے۔ بڑی بے چینی کے ساتھ عریش کے ہونٹوں پر اپنی شدت دکھا رہا تھا۔ وہ پیچھے تب ہٹا جب اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا، تو اس نے دیکھا عریش کے ہونٹوں پر خون کا قطرہ ابھر رہا ہے۔ ارسل نے نرمی کے ساتھ وہاں اپنے ہونٹ رکھے اور مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری طلب کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ جب تم نزدیک ہوتی ہو تو تھوڑا بے صبرا ہو جاتا ہوں۔ تمہارا وجود مجھے بہکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک تو ارسل کی قربت اور دوسرا ارسل کی باتوں سے عریش شرم سے سرخ انگارہ لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ارسل یہ کہہ کر پھر سے عریش کی گردن پر جھکا، جگہ جگہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ عریش کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ارسل کو دور کر کے اس کی ناراضگی بھی مول نہیں لے سکتی تھی، اور دوسری طرف اس کی قربت میں رہ کر اس کی شدت کو محسوس کرنے سے ڈرتی تھی۔ تبھی ارسل کی کال آئی۔ ارسل نے بدمزہ ہو کر سر اٹھا کر عریش کی طرف دیکھا اور پھر پاس پڑے فون پر شہریار کا نمبر جگمگاتا ہوا دیکھا تو فوراً سے پیچھے ہو کر شہریار کی کال اٹھائی۔ ارسل کو پیچھے ہوتا دیکھ عریش نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے دوپٹے کو پکڑ کر ارسل کے روم سے دوڑ لگا دی۔